अस्सलाम वालेकुम। भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा और उसने अब इस खेल में अफगानिस्तान को भी अपना पार्टनर बना लिया है। तालिबान जो कि हमेशा से पाकिस्तान के दोस्त शुमार होते थे, अब वो पाकिस्तान का हाथ छोड़कर भारत की गोद में जा बैठे हैं। अमीर मुत्तकी जो वजीर खारजा हैं तालिबान के, वो इस वक्त भारत में मौजूद है और भारत में उनका इतना आओ भगत हो रहा है कि खुद उनको भी हैरत हो रही है। हर चीज, हर उनकी फरमाइश पूरी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उनके एजाज में जोहराने हो रहे हैं, इशाइये हो रहे हैं, और वो वीवीआईपी से भी बड़ा कुछ अगर स्टेटस है तो उनको दिया जा रहा है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना। और यही वजह है कि पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और तालिबान इस सूरत हाल को बदलने की बजाय सूरत हाल को मजीद कशीदा करने में दिलचस्पी रखता है। और अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार तालिबान से कह चुका है कि आप अपने रवैये पर जरा गौर करें। हमारी बात अगर आपको समझ नहीं आती तो आपको दोस्त ममालिक की बात समझ आ जानी चाहिए। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन और हत्ता कि अमेरिका ने भी तालिबान को समझाया कि कुछ खुदा का खौफ करो, खित्ते में आपकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं। यहां दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुका है ये इलाका, और यहां से न सिर्फ प्लानिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, टारगेट सेट हो रहे हैं और फिर एग्जीक्यूशन भी हो रही है। और कहां एग्जीक्यूशन हो रही है? दूसरे ममालिक में। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ट्रेन होता है, उसको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है या ईरान मुंतकिल किया जाता है या किसी भी मुल्क में, और वो वहां जाकर अपने मतलूबा अहदाफ को निशाना बनाता है और उस मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी को खतरे में डाल देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये पिछले 40-50 साल से ऐसा हो रहा है और 4 साल से इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और अब बहुत स्पेसिफिकली, बहुत टारगेटेड तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। 2611 किलोमीटर तवील पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है और उस सरहद पर हर 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, एफसी की, रेंजर्स की, फौज की चौकियां हैं। और यही दहशतगर्द जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, जिनको तालिबान ने अफगानिस्तान में पनाह दे रखी है, ये छुप कर अंधेरे में घेरे में लेकर इन चेक पोस्टों पर वार करते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। बहुत दफा यह हो चुका कि पाकिस्तान ने उनको वार्निंग दी, उनको समझाया बुझाया कि बाज आ जाओ, ये मत करो, ये पाकिस्तान और खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। और अभी कुछ दिन पहले मॉस्को में पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब ने भारत और अफगानिस्तान को वहां पर बुलाकर समझाया कि आपकी हरकतों की वजह से खित्ते का अमन खतरे में पड़ता जा रहा है और यह खतरा बढ़ता चला जा रहा है और यह आग सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं, फिर पूरे खित्ते में फैल जाएगी। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अफगानिस्तान और भारत वहां पर हाँ हाँ करते रहे, लेकिन जब अपने मुल्कों में वापस गए तो उन्होंने जाकर दोबारा से उसमें तेजी पैदा कर दी। और अब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा, जो तालिबान जिसको तो दुनिया भी तस्लीम नहीं करती, वो भारत जा पहुंचे हैं। और भारत जो तालिबान का दुश्मन तस्वर होता था, और जब 2021 में तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई थी तो भारत ने अपने सफारती ताल्लुकात उससे खत्म कर लिए थे, क्योंकि उससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत तो बैठी ही भारत की गोद में थी। और भारत ने यूं समझिए कि जैसे उनके ब्रादर मुल्क का जो स्टेटस है वो भारत को था, यानी आप अफगानिस्तान के अगर शहरी हैं तो आप भारत के अंदर भी आपको तकरीबन वही सहूलियात मिल रही थी। हामिद करजई जब वज़ीर सदर थे भारत के, तो उनका एक घर भारत में भी था, उनकी अहलिया एक भारत में रहती थी, उनके जो बच्चे की विलादत हुई वो भारत में हुई। भारत जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम थी वो भारत के अंदर उसका होम ग्राउंड था, जो नोएडा का जो ग्राउंड था उसको वो अपने होम ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो भारत ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दे रखी थी, तलबा को वजीफे दिए जाते थे, इलाज मुआलजे की बहुत सहूलतें दस्तियाब थी। और जब तालिबान की हुकूमत आई तो एकदम भारत ने हाथ पीछे खींच दिया। लेकिन फिर 1 साल बाद भारत को रियलाइज़ हुआ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है ये तो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी।
جو دہشت گردی کے ہم نے اڈے بنا رکھے ہیں پاکستان کے خلاف اور افغانستان کے اندر BLA کے ہم نے نیٹ ورک بنا رکھا ہے, TTP کو ہم وہاں پیسہ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ سارا نیٹ ورک تو بند ہو جائے گا, تو پاکستان کو تو اس سے فائدہ ہے. تو بھارت نے دوبارہ سے اپنی انویسٹمنٹ بڑھا دی اور اب بھارت نے اپنا سفارت خانہ کابل میں کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے 4 قونصل خانے تھے وہ پہلے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک چھوٹے درجے کے قونصل خانے سرحد کے ساتھ, پاکستانی سرحد کے ساتھ 1 درجن سے زیادہ بنا رکھے تھے, اور یہ خالصتاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو اب ان دونوں کو, ان سارے جو قونصل خانے ہیں, جو سفارت خانے ہیں, وہ دوبارہ ریوائیو ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب پاکستان نے بھی طے کر لیا ہے, اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا جائے گا, پاکستان کے فوجیوں, جوانوں, افسروں کو نشانہ بنایا جائے گا, تو پاکستان کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑے گا. اب افغانستان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان وہاں پر ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے یا پاکستان نے وہاں پر کچھ حملے کیے ہیں, جس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی. نہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ اس کی صحیح سے تصدیق کر پا رہا ہے, اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے اس کی تصدیق کی ہے. ہاں, افغانی میڈیا اور سب سے بڑھ کر انڈیا میڈیا تو ویسے ہی گاتا رہتا ہے, اس کو تو خبر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, وہ خود ہی خبریں بناتا رہتا ہے. تو وہاں پر یہ بہت زیادہ گایا جا رہا ہے اس بات کو کہ افغانستان کے اندر پاکستان سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہے. ابھی پاکستان نے شاید یہ سرجیکل سٹرائکس نہیں کی, لیکن اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ جو رویہ افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہے, جس طرح سے وہاں سے دہشت گرد نکل کر پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور اگر داخل نہیں ہو پاتے تو وہ پاکستان کی فوجی جوانوں کو جو چوکیوں کی حفاظت کے لیے ہیں ان کو چھپ کر نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ وہ فوجی ان کی اپنے جو وہاں پر سرحدوں کے دفاع کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, بڑے پیمانے پر ان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان اب ممکنہ طور پر, جس طرح سے کل DGI نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے, فوجی جوانوں کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی سرزمین کی سلامتی کے لیے جو کچھ ہو سکا آپ کریں گے. اب پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اب جو دہشت گردی کے سرپرست ہیں, خواہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان سے باہر موجود ہیں, اب کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. پاکستان چن کے اپنے جوانوں کا, اپنے افسروں کا, اپنے معصوم شہریوں کا بدلہ ان لوگوں سے لے گا جو دہشت گردی کرتے ہیں یا پھر دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں. اب کل پاکستان کے اندر بھی بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ان لوگوں کو جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں, جو دہشت گردی کے بیانیے بناتے ہیں, وہ حکومتیں جو دہشت گردیوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتی, ان کے لیے بڑے کلیئر میسج دیے گئے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے تو سوالیہ نشان اٹھا دیے گئے کہ دہشت گردی کے خلاف 3 صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کی کارکردگی ایک جانب, اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں زیرو ہیں. کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, نہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی کارروائیاں دہشت گردیوں کے خلاف ہو رہی ہیں. اب 3 آپشنز دے دیے گئے ہیں, یا تو جو خوارج آپ کے پاس موجود ہیں, جو فتنۃ الخوارج کے جو فتنے ہیں, جو دہشت گرد جو آپ کی پناہ میں, ان کے سیکورٹی فورسز کے اور افواج پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. اگر نہیں ہے تو آپ ان فتنۃ الخوارج اور دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور افواج پاکستان کے ساتھی بن جائیں اور ان کے خلاف جہاد میں حصہ لیں. جس سطح پر بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں, تعاون کر سکتے ہیں, الفاظ کے ذریعے, بیانیہ بنانے کے ذریعے, مالی طور پر یا جانی طور پر, جس طرح بھی آپ نے ساتھ دینا ہے آپ ساتھ دیں, یا پھر آپ تیار ہو جائیں. اب آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو فتنۃ الخوارج اور دہشت گردوں کا, کیونکہ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی دہشت گردوں کا سرپرست ہے اور اس کا انجام بھی دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہوگا. کسی فرد واحد کے مفادات یا اس کے سیاسی مفادات یا اس کی خواہشات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کو یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا. بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اب افغانستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا. پاکستان اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے افغانستان سے بھیک نہیں مانگے گا, کیونکہ پاکستان پچھلے 20-25 سال سے افغانستان سے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن قطعی کوئی فائدہ نہیں. حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں, اور 2021 کے بعد سے لے کر ہر روز, ہر مہینے, ہر سال حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور اب حالات کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا جائے, دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور دہشت گردوں کے سرپرستوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اب پاکستان اور بھارت اور افغانستان ان سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس خطے میں امن کے ساتھ رہنا ہے
یا یہاں پر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ پاکستان کو شروع کرنی پڑے گی، اور یہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوگی جو پہلے اپنے علاقوں میں شروع ہو چکی ہے اور اب وہ افغانستان کی حد تک پھیل سکتی ہے۔ اور بھارت کو تو پاکستان نے مئی کے اندر بہت کلیئر میسج دیا تھا کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، اپنی اوقات سے بڑے نہ ہو۔ اب بھارت چونکہ دھول چاٹ چکا ہے تو اب وہ پرانی روٹین پر واپس آ گیا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ حملہ کر کے دیکھ لیا کہ پاکستان پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو ڈائریکٹ حملہ کر کے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان پر اگر آپ ایک حملہ کریں گے تو پاکستان پوری جنگ آپ کے خلاف شروع کر دے گا۔ تو انہوں نے اب وہی مکارانہ چالیں دوبارہ سے شروع کر دی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کر رہے ہیں، بی ایل اے کو فنڈنگ کر رہے ہیں، جیش الدل کو فنڈنگ کر رہے ہیں، آئی ایس آئیز وہاں موجود ہیں، ان کا وہ پشتی بان بن رہا ہے۔ تو اب پاکستان کی سلامتی کے خلاف وہاں سے حملے ہوں گے، افغانستان اس کا پارٹنر بنے گا، اور افغانستان کے لیے بھی عقل کا ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ خطے میں سی پیک کا پارٹنر بننا چاہ رہا ہے، پاکستان کا پارٹنر بننا چاہ رہا ہے، چین کا پارٹنر بننا چاہ رہا ہے، تو اس کو خطے میں امن کرنا ہے۔ اگر اس نے لڑائی لڑنی ہے تو وہ بھارت کا پارٹنر بن جائے، اور پاکستان نے جس طرح بھارت کو دھول چٹائی ہے افغانستان بھی دھول چاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان تو سرجیکل اسٹرائکس کا سامنا روزانہ کر رہا ہے آلریڈی، یعنی پاکستان کے اندر تو ہر روز حملے ہو رہے ہیں۔ کل بھی ڈیر اسماعیل خان میں حملہ ہوا، بنوں میں حملہ ہوا، سرحدوں پر حملہ ہوا، ہمارے میجر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کرنل شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جنازے روزانہ پاکستان اٹھا رہا ہے، معصوم شہریوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی کسی بھی پناہ گاہ کو نہیں چھوڑے گا، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو یا وہ پاکستان سے باہر سرحد کے پاس ہو۔ پاکستان اب دہشت گردوں کا پیچھا کرے گا اور اپنے ہر خون کا حساب لے گا، اور خطے کے امن اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش عمل میں لائے گا۔